بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آپ نے ڈیرلس ارطغرل الغازی ڈرامہ دیکھا ہوگا اور اس میں ہر سلطنت عثمانیہ کے جانشین کا کردار ہر اداکار نے احسن طریقے سے سر انجام دیا، مگر اس ڈرامہ سیریل کے اندر ایک کردار بامسی بیرک کا بھی ہے، جسے اردو میں بابر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی ڈرامہ سیریل ارطغرل الغازی کے اندر منفرد کردار سر انجام دیا۔ تو ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی سلاطین کی ہسٹری کو جاری رکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بامسی بیرک کے بارے میں۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ویڈیو سٹارٹ کروں، میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ادروائز کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اب ویڈیو کی جانب۔ تو ناظرین، ڈرامہ سیریل ارطغرل الغازی کے اندر بامسی بیرک کا کردار واضح طور پر دکھایا گیا ہے اور اس کردار نے لوگوں کے دل جیت لیے اور لوگوں نے اس کردار کو بہت پسند کیا۔ تو ناظرین، بامسی بیرک دو تلواروں سے لڑنے والے اور دشمنوں کی گردنیں کاٹنے والے ایک مشہور جنگجو تھے۔ تو ناظرین، آپ نے ڈرامہ سیریل ارطغرل الغازی کے اندر یہ کہانی تو دیکھی، مگر ہم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بامسی بیرک واقعی ایک عظیم جنگجو تھے یا یہ کہانی ایک افسانوی ہے۔ ناظرین، بامسی بیرک اوغوز ترکوں کا ایک مشہور جنگجو تھا اور اوغوز ترکوں کی ایک کتاب دیدے کرکوت میں بھی ان کی ہسٹری کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ دیدے کرکوت کے مطابق بامسی بیرک ترکوں کے اوغوز شہزادے ببورے بے کا بیٹا تھا۔ ناظرین، قدیم روایات کے مطابق اوغوز شہزادے ایک بار ببورے بے کے ساتھ ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور ببورے بے وہاں واحد شہزادہ تھا جس کی اولاد نہیں تھی۔ تو اس بات پر اوغوز شہزادہ ببورے بے وہاں رو پڑا۔ تو انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میری کوئی اولاد نہیں۔ تو وہاں موجود تمام شہزادوں نے ببورے بے کی اولاد کے لیے دعا کروائی اور وہاں ایک اور شہزادہ ببیچن بھی تھا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے بھی ان سے دعا کروائی۔ تو انہوں نے اس کے لیے بھی دعا کی تو اللہ پاک نے ببورے بے کو ایک بیٹا اور جبکہ ببیچن بے کو ایک بیٹی عطا کی۔ تو ببورے بے نے اپنے چند غلاموں کو قسطنطنیہ بھیجا کہ وہ اس کے بیٹے کے لیے چند تحائف اور کچھ چیزیں لے کر آئیں۔ تو چونکہ سفر زیادہ تھا تو ان کی واپسی کے لیے سالوں لگ گئے۔ تو سالوں بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تو ارض روم سے تھوڑی دور ایونے کے قلعے پر ان کے قافلے پر حملہ ہو گیا، لیکن وہاں ایک نوجوان نے دو تلواروں سے لڑتے ہوئے ان قافلے والوں کو بچا لیا اور ان ڈاکوؤں کو مار دیا۔ اس نوجوان کی قابلیت دیکھ کر قافلے والے ان سے بہت مرعوب بھی ہوئے اور یہ نوجوان ان سے اجازت لے کر قبیلے چلا گیا۔ قافلے والے جب قبیلے پہنچے تو وہ اپنے باپ ببورے بے کے پاس جا کر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے جب اس کو ببورے بے کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ اس کے ہاتھ چومنے لگ گئے۔ اس پر ببورے بے برہمی کا شکار ہوئے کہ یہ کون سی روایت ہے کہ باپ بیٹھا ہے اور آپ بیٹے کے ہاتھ چومنے لگ گئے۔ تو اس پر انہوں نے اس جنگ کے واقعے کا سب مناظر ان کے سامنے رکھے تو انہوں نے بتایا کہ اس لڑکے نے ہماری جان بچائی۔ تو اس پر ببورے بے اس پر بہت خوش ہوئے۔ ابھی تک ببورے بے نے اپنے بیٹے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا، تو اس پر ان قافلے والوں نے قافلے کو بچانے پر اس لڑکے کا نام بامسی بیرک رکھا۔ اس سے ہی وہ بامسی بیرک کے نام سے ہی مشہور ہو گئے۔ بامسی بیرک نے جنوبی قفقاز سے لے کر اناتولیہ تک بہت سی لڑائیاں لڑی اور اس نے فتح یابی حاصل کی۔ تو ناظرین، بامسی بیرک بہت بہادر اور دلیر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایماندار جنگجو تھے اور ایک خوش مزاج انسان تھا۔ تو ناظرین، بامسی بیرک کی شادی ببیچن کی بیٹی بانو چیچک سے ہوئی۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں ان دونوں کو اوغوز کے کرشماتی بچے تصور کیا جاتا تھا۔
تو ناظرین شادی کی رات ہی اس کے قلعے پر حملہ ہوا اور بامسی بیرک کو کونے قلعے میں قید کر لیا گیا۔ تو ناظرین بامسی بیرک 16 سال تک جیل میں رہا۔ تو کچھ روایات کے مطابق ایک شہزادی نے انہیں جیل میں سے بھگا دیا، ان کی بھاگنے میں مدد کی، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس شہزادی کا نام ہیلینا بتایا گیا ہے۔ ناظرین ہیلینا اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کے ساتھ بھاگ گئی، اور بعد میں ان دونوں کی آپس میں شادی بھی ہو گئی۔ روایات میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو ہیلینا پسند آ گئی اور اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ڈرامہ سیریل ڈیرلس ارطغرل غازی میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو ہیلینا نامی شہزادی سے محبت ہو گئی اور اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ تو یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ بامسی بیرک ارطغرل غازی اور عثمان غازی سے کبھی نہیں ملا، بلکہ وہ ان سے پہلے گزر گئے تھے۔ ڈرامہ سیریل ڈیرلس ارطغرل غازی کے اندر ان کے کردار کو اس لیے دکھایا گیا ہے تاکہ تاریخ کے عظیم جنگجو کی کہانی کو واضح کیا جا سکے اور لوگوں کو ان کے تاکہ عظیم ترک کمانڈر کی عقیدت کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ ناظرین بامسی بیرک کی قبر اناتولیا کے قریب ہے اور ڈیرلس ارطغرل غازی کے اندر مقبولیت کے بعد لوگ ان کی قبر پر بھی جانا شروع ہو گئے تھے، جس کے بعد حکومت نے اب ان کی قبر کے ساتھ ایک مزار نما عمارت بھی بنا دی ہے تاکہ لوگوں کو وہاں جانے رہنے کے لیے آسانی میسر ہو۔ تو ناظرین یہ تھی سلطنت عثمانیہ کے عظیم جنگجو بامسی بیرک کی کہانی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، ادروائز کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دینا نہ بھولیے گا۔ تو ناظرین ملتے ہیں ہسٹری کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔